القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 7 ہمارے زیر مطالعہ تھی، اور آیت نمبر 7 میں مال فے اور اس کو جن جن مدات میں خرچ کیا جا سکتا ہے اس کا ذکر آیا تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو اس کا مقصود ہے، جو اس کا ہدف ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام کا جو مقصود اصلی قرار دیا گیا وہ یہ کہ کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت صرف تمہارے اغنیاء، تمہارے آسودہ حال لوگوں ہی میں نہ گردش کرتی رہے، بلکہ یہ کہ وہ فقراء اور مساکین اور محتاجوں تک اس کی سرکولیشن ہو، تاکہ معاشرے میں یہ اونچ نیچ کے معاشی اونچ نیچ کے تصورات ختم ہوں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس مقصد کو ہی حاصل کرنے کے لیے ارتکاز دولت کی جتنی صورتیں بھی ہو سکتی تھیں ان کو شریعت نے ان سے روکا ہے۔ یہ سود کی حرمت بھی اور اس میں اتنی شدت بھی اور اس کی اتنی شناعت بھی اسی لیے ہے کہ یہ پھر کئی برائیوں کے راستہ کھول دیتا ہے، اور اسی میں پھر شامل کر لیجئے یہ جو جوا لاٹری وغیرہ ہیں، اس لیے کہ یہ بھی پھر آسودہ حال لوگ ہی آپس میں جوا بھی کھیلیں گے اور بغیر محنت کے سرمایہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا چلے جائے گا۔ جاگیرداری کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو جو منع کیا گیا، روکا گیا، تو وہ بھی اسی لیے ہے۔ تو اصل اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز اس کا کلا کما کیا جائے جو ارتکاز دولت کا باعث بنتی ہو، کیونکہ یہ دو طرح کی خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ جہاں دولت کا ارتکاز ہوتا ہے وہاں لوگ عیاشی اور بدمستی میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جہاں احتیاج ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، فاقہ ہوتا ہے، وہاں بنیادی ضرورتوں کے ہاتھوں انسان ڈھور ڈنگر بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ایک غلام انسان بن جاتا ہے، آزاد رہتا ہی نہیں۔ جس کی مجبوریاں ہوں تو وہ اپنی مجبوریوں کی خاطر اپنی خودی کو بیچتا ہے، اپنی انا کو بیچتا ہے اور اپنی خودداری کو بیچتا ہے۔ تو جو شخص اپنی خودی ہی نہ رکھتا ہو، اپنی میں ہی نہ رکھتا ہو، تو وہ اللہ کی مرضی کو کیسا پورا کرے گا؟ غلام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کو پورا کر سکے۔ لہذا ایسے مجبور اور مقہور معاشرے میں وہ مقاصد جن کے لیے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنا ترفع کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے لیے مقام بلند کی جستجو کرے، تو جب اسے بنیادی ضرورتیں ہی اس کی کفالت نہ ہو رہی ہو تو ان بلندیوں کو وہ نہیں پا سکتا۔ لہٰذا جو اسلام کے اصل مقاصد ہیں ان کے راستے میں یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی، اس لیے اس سے پھر منع کیا گیا، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ارتکاز دولت کا باعث بن سکتی ہیں ان کو روکا گیا، منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ اسی میں پھر بعد میں اس قانون کے اندر جو یوں سمجھ لیجئے کہ ارتقاء ہوا یا اس کو زیادہ واضح کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ہوا،
اور اس میں یوں طے ہو گیا، بات بالکل صاف واضح ہو گئی کہ وہ مال جو جنگ کے دوران عین میدان جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ ہوگا مال غنیمت۔ وہاں جو قیدی بنیں گے وہ قیدی ہوں گے جنگی قیدی، انہیں غلام بھی بنایا جا سکتا ہے اور قیدیوں کے بدلے میں واپس بھی کیا جا سکتا ہے، اور ویسے احساناً چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جیسے ہم نے پائلٹ چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ قیدی ہیں جو میدان جنگ سے ہاتھ لگیں گے۔ اسی طرح اگر عورتیں ہوں گی تو ان کے ساتھ بھی سارا یہی ہوگا، باندیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور یہ کہ پیسے لے کے یا قیدیوں کے بدلے میں یا ویسے بھی ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ احکام صرف ان لوگوں یا ان اموال کے لیے ہیں جو میدان جنگ میں ہاتھ لگیں، اور میدان جنگ کے بھی وہ اموال کہ جو منتقل کیے جا سکتے ہیں، جنہیں ہم اموال منقولہ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ تلوار لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ اس کا قانون آ گیا کہ بھئی اس کو سارا جمع کر کے ایک جگہ پہ، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ لشکر میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس جہاں میدان جنگ تھا اس کے قریب جو بستی تھی وہاں کے اگر کوئی مال ہوں گے، کوئی شے ہوگی تو وہ اموال فے میں آئے گا، مال غنیمت میں نہیں آئے گا۔ اور مال فے کا یہ حکم آ گیا کہ یہ سارے کا سارا اللہ رسول کا ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ اللہ رسول کا آج کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ امت مسلمہ کا ہے۔ آج اللہ رسول کو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی فرد نہیں کر رہا، کوئی امام معصوم نہیں کر رہا، کوئی فرد واحد نہیں کر رہا، کوئی ایک شخصیت نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ تو ختم نبوت ہو گئی۔ اللہ کا اپوائنٹڈ ریپریزنٹیٹیو اب کوئی نہیں آنا، تو اب اس کی جگہ جو ایک ادارے نے لی ہے وہ امت مسلمہ کا ادارہ ہے۔ تو جب اللہ رسول کی جو ملکیت ہے وہ در حقیقت امت مسلمہ کی ملکیت ہے، ان کی اجتماعی ملکیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب یہ شام اور عراق کی زمینیں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کیا، اب اس وقت تقاضا یہ آیا کہ ہم نے تو بزور شمشیر فتح کیا ہے یہ، لہٰذا جہاں پہ ہمیں آپ نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا وہاں زمینوں میں سے بھی حصہ دیں۔ مجاہدین کی طرف سے یہ مطالبہ آ گیا۔ اب آپ سوچیں سارا عراق، سارا شام، اس کی زمینیں اگر صرف مجاہدین میں یا فوجیوں میں تقسیم کر دی جائیں تو شاید دنیا میں اس سے بڑا جاگیرداری نظام نہ ہوتا جو وجود میں آ جاتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کسی طرح قبول نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس پہ جو مشورہ ہو رہا تھا، شورا کی اکثریت کی رائے وہی تھی کہ یہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے، یہ ان کا حق ہے، تو وہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس پہ بحث ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی آیات آئی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، آگے بھی جو آیات ہیں وہ سارا فلسفہ سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے شورا کے سامنے وہ بات رکھی، اب پوری شورا نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اگرچہ کہ یہ بات ہے ذرا ہمارے ہاں سے مطلب امت مسلمہ میں مختلف تھی، اس میں اہل تشیع اور اسی میں ہمارے جو خاص طور پہ اہل حدیث حضرات بھی ہیں، یہ دور صحابہ میں جو اجماع ہوا ہے اس کو یہ یوں سمجھ لیجئے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر تو لیتے ہیں، ایک انتظامی فیصلے کے طور پر تو اسے مانتے ہیں، اسے شریعت میں اس کو یوں سمجھے مطاع نہیں، اس کی اطاعت کرنا لازمی نہیں سمجھتے۔ جبکہ باقی جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں جنہیں ہم مقلدین عام طور پر کہتے ہیں، ان کی رائے میں تو جو دور خلافت راشدہ میں جو اجتہاد ہوا اور امت کا اس پر اجماع ہو گیا۔ دیکھیں بعض اجتہاد ہوئے جن پر اجماع نہیں ہوا، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں فیصلہ کیا کہ یہ جو مہر مقرر ہو رہا ہے، پیسے جب زیادہ آئے تو مہر زیادہ مقرر ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے ایک سیزنگ لگا دی کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہیں ہو سکتے۔ اجتہاد کر دیا، قانون بھی نافذ کر دیا۔ ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نافذ نہیں کی، اس کو محدود نہیں کیا، لمٹ نہیں کیا، تم نے کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ گویا اجتہاد ہوا تھا، اجماع نہیں ہو سکا، لیکن ایک اجتہاد وہ ہوا جس پر اجماع ہو گیا اور دور خلافت راشدہ میں ہو گیا۔ دور خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے؟ پوری امت مجتمع ہے، نہ سیاسی تفرقہ بازی ہے کہ بھئی یہ سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے، نہ ہی کوئی مذہبی تفرقہ بازی ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ کون ہے۔ سارے ایک، یعنی سیاسی سطح پر بھی وحدت ہے، توحید ہے، مذہبی توحید بھی قائم ہے۔ اس دور میں اگر کوئی بات جس پر مسلمان جمع ہو گئے ہوں تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ اجتہاد ہے جو واجب الاطاعت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک فیصلہ کر دیں اور اس پر اجماع ہو گیا ہو ان کے دور میں
یہی مسئلہ 20 تراویح کا ہے، یہی 3 طلاقوں کا ہے، یہی جو ہے یہ اب زمینوں کا بھی ہے۔ تو چنانچہ ہندوستان کے حوالے سے تو ہمیں معلوم ہے نا، کوئی علاقہ پہلے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، بعد میں جتنا ہندوستان ہوا وہ محمود غزنوی نے فتح کیا۔ اس ہندوستان میں یہ پاکستان بھی شامل ہے۔ ایک ہندوستان کی اور پاکستان آج کے ہیں، ایک اس دور کو سامنے رکھیں تو یہ پورا ہند جو ہے یہ بزور شمشیر فتح ہوا۔ چنانچہ مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، لا بد منہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے وہ احکام جن سے چھٹکارا رستگاری نہیں ہے، یعنی وہ پڑھنے ہی پڑھیں گے، یہ پڑھے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تو وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی مدارس میں، اور اس کتاب میں جب زمینوں کا مسئلہ آتا تھا تو عشری مسئلے وہ لکھتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہوا چونکہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، خراجی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹ کی ملکیت ہیں، وہ اپنا جس طرح چاہے انتظام کرے، کسی کو 5 ایکڑ دیتی ہے، 4 ایکڑ، جو بھی کرے، اسٹیٹ کی ملکیت ہیں۔ چونکہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، لہٰذا یہاں عشری مسئلے لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، چھٹی۔ آپ کو عشر کے مسئلے یاد کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مسئلہ یہاں پیش ہی نہیں آئے گا، کیونکہ پورے ہندوستان کی زمینیں خراجی ہیں۔ تو اگر آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہوں تو ایک اسلام تو وہ ہے نا جسے دنیا جانتی ہے کہ رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ایک اسلام وہ ہے کہ فاتحہ خلف امام پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ایک اسلام یہ ہے کہ جاگیرداری رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ تو حضرت عمر جس پہ جو کڑتے تھے اور جس پہ سوکھتے تھے وہ تو یہ اسلام تھا نا کہ بھئی آپ یہ جاگیرداری وجود میں آ جائے گی۔ تو اس یعنی حضرت عمر کے فتوے کو سامنے رکھیں یا ان کے اجتہاد کو سامنے رکھیں یا دور خلافت راشدہ کے اجماع کو سامنے رکھیں یا شمشیر فاروقی کو اگر ہاتھ میں پکڑیں تو یہ جو سارا ظالمانہ جاگیرداری نظام ہے یہ سیکنڈوں میں اڑ جائے گا۔ لیکن اگر آپ دور ملوکیت میں ہوئے اجتہادات کو سامنے رکھ کے چلیں تو آپ کی شریعت کورٹ نے، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فتویٰ دیا ہوا ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے، کسی کی 1 انچ زمین آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ 2 اسلام ہو گئے نا۔ کسی نے کتاب لکھی تھی 2 قرآن، تو وہ تو ٹھیک تھی یا نہیں تھی، یہ 2 اسلام تو بہرحال ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے کہ جو انقلاب پیدا کرتا ہے، ایک اسلام وہ ہے جو سٹیٹس کو رکھتا ہے، جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلاتا رہتا ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ اسی اسلام نے پھر اسلامی بینکاری نکالی ہے کہ نہ سرمایہ داروں کو کوئی تکلیف ہو، ان کا نظام چلتا رہے، ساتھ ہی وہ اسلامائز بھی ہو جائے۔ آپ جو ہے روح افزا کی بوتل میں ڈال کے نشاور چیز پی لیا کریں، اوپر تو بسم اللہ شریف لکھ لیں بے شک، تو وہ بوتل بھی روح افزا کی ہے، تو کیا کہنے۔ تو یہ ساری اصل میں 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ ادوار ہیں جو اسلام پر بیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دور خلافت راشدہ ہیں، ایک وہ ہے جو اس کے بعد آئے ہیں۔ تو بہرحال وہاں اصول یہ تھا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کوئی ایسا قانون بے شک وہ مسلمانی والا نظر آتا ہو، اگر اس کے نتیجے میں ارتکاز دولت ہوتی ہے تو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عمر یہ گوارا نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے وہ چیز جب شورا کے سامنے رکھی، سب نے مان لیا اور طے ہو گیا کہ وہ تمام علاقے قیامت تک جنہیں مسلمان بزور شمشیر فتح کریں گے ان کی زمینیں خراجی کہلائیں گی، یعنی پوری امت مسلمہ کی ملکیت ہوں گی، یعنی بیت المال کی ملکیت ہوں گی، یعنی سربراہ مملکت کے اختیار میں ہوں گی کہ وہ جس کو چاہے بندوبست اراضی کر کے وہ لینڈ ریفارمز کر کے ان کو دے دے اور پھر اس پر ظاہر ہے وہ خراج لیا جائے گا۔ آپ سوچیں اگر یہ ہو جائے تو وہ تو اپنی ضرورت پوری کرے گا جو کاشتکاری کرے گا، خراج بیت المال میں جائے گا۔ تو کتنی آپ اگر کوئی فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو کتنی بڑی جو آپ کے پاس فنڈنگ آئے گی، کتنا بڑا سرمایہ آئے گا۔ آپ کوئی دنیا کی کوئی جو ہے اتنی بڑی فنڈ ریزنگ ہو نہیں سکتی جو آپ کو اس ذریعے سے مل جائے گی۔ اور ایک فلائی ریاست جب لوگوں کے بنیادی حقوق ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ ان کو سٹیٹ کی طرف مل رہا ہو، آدمی کو کل کی فکر نہ ہو، تو وہ جس یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اللہ سے لو لگا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب اگر فری اکانومی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مزدور کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو اپنا ریٹ ملے گا تو نوکری کرے گا، نہیں ملے گا تو نہیں کرے گا، وہ اب یعنی کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ اب بارگیننگ کرے گا۔ تو اب جتنا بھی سرمایہ داری کے ذریعے سے گڑبڑ ہوتی ہے کہ مزدور کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے اس کی مجبوریوں کی وجہ سے، اس لیے کہ شام کو اگر وہ مزدوری لے کے نہیں جائے گا تو بچوں کو دے گا کیا؟ وہ اگر سیکیور ہو جائے، وہ سرکار کی طرف سے اگر ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ ہے ہمارا، یہ آپ کو جو ہے بنیادی ضرورت پوری ہوتی رہے گی،
اب وہ اگر بیٹھے گا کسی مل آنر کے ساتھ یا کسی مالک فیکٹری کے ساتھ تو وہ بارگین کر سکتا ہے، وہ لڑائی لڑ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اتنے پیسے دیں گے تو میں کروں گا، نہیں دیں گے تو نہیں کروں گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام تو یہ چیز چاہتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور اس کے بغیر، یہ کیے بغیر آدمی روحانی ترقی وہ والی کر ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن چاہتا ہے۔ انسان کی خودی بلند ہو ہی نہیں سکتی، غلام آدمی کی خودی نہیں بلند ہو۔ غلامی ایک تو ہوتی ہے نا جو ہم انگریز کے غلام تھے، یا جیسے کوئی فرعون کا غلام تھا، ایک غلامی ہوتی ہے کہ اپنی ضرورتوں کا غلام۔ ہم میں سے سب کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے، مجبور ہیں۔ اب بچوں کو بلکتا تو نہیں دیکھ سکتے، یہ مجبوریاں ہیں کہ جو انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ مجبور وہ فرعون کا مجبور، یا یہ کہ نفسانی خواہشات کا مجبور، یا بنیادی ضرورتوں کا مجبور۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام وہ عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس کی چھتری تلے انسان کی خودی نشو و نما پا سکے۔ اس کو آج کل جو ہم وہ کرتے ہیں نا، یہ جو فارمنگ ہو رہی ہے، اب آپ خراب موسم میں بھی چیزیں اگا لیتے ہیں، ٹینٹ فارمنگ جو ہو رہی ہے، تو آپ ایک ٹنل فارمنگ، جو آپ ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر دیتے ہیں تو ہر شے نمو پا سکتی ہے خوشحال، اور اگر ماحول خراب ہو جائے تو ایک پودا بھی مرجھا جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی ماحول اچھا ملے گا تو وہ نشو و نما پائے گا، وہ ماحول برا ملے گا تو وہ اس کی خودی مرجھا جائے گی، اس کی انا مرجھا جائے گی، اور وہ بالکل اس کی کلی بند کی بند ہی رہ جائے گی، وہ ترقی نہیں، حیوان بن کے رہ جائے گا۔ تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اب اس کے بعد جو آیت کا حصہ آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے، بظاہر بڑا سادہ سا ہے، لیکن اسلام کا معاشی اور سیاسی نظام جس اصول پر کھڑا ہے، جس بنیاد پر کھڑا ہے، جس جڑ پر کھڑا ہے، وہ یہ ٹکڑا بیان کرتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو تمہیں رسول دیں اسے پکڑ لو، جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھیے کسی کے پاس دولت ہو، کسی دوسرے کو دینا آسان ہے؟ کسی جاگیردار کو اس بات پہ راضی کرنا کہ نہیں ہمارا نظام تو یہ ہوگا، اس کے بازو توڑ کے کریں تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی، وہ تو زمین کا تو مسئلہ ہی ایسے، ایک ایک درخت پہ لوگ جان دے دیتے ہیں، ایک ایک بالش پہ لوگ جان دے دیتے ہیں، ایک ایک انچ کا دفاع کروں گا، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ دھرتی ماتا۔ تو اب یہ سارے کے لیے جو بنیاد دی ہے نا، جو اپیل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اگر رسول سے محبت ہے تو یہ صرف نعت پڑھنے سے تو پوری نہیں ہوگی، جس سے وہ تمہیں جو دیں، جو حق دیں وہ لے لو، جس حق سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اچھا، جس تناظر میں بات آئی ہے اس میں بات کتنی ہوگی کہ دیکھیے ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کثیر مال و دولت آیا، اس لیے کہ یہودیوں کا مال و دولت تھا وہ بہت تھا۔ اب وہاں پہ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دے رہے ہیں، انصار کو نہیں دے رہے، اللہ کا ایک حکم ہے، وہ بھی ایک علیحدہ ایک معاشی حکمت رکھتی ہے، آگے چل کے وہ بات بھی ہو جائے گی کہ اس کے کیا فائدے تھے۔ لیکن بہرحال اس وقت کے اعتبار سے بڑا مشکل کام تھا، یہ بھی بہت مشکل تھا۔ ہمارے ہاں پہاڑی علاقہ ہے، تو پہلے تو ظاہر ہے جو زمینیں ہوتی تھی پہاڑی علاقے میں، زمین ویسے ہی تھوڑی ہوتی ہے، ذرائع نقل و حمل تھے نہیں، تو جو غلہ آپ نے وہاں پیدا کرنا ہے پورا سال وہی کھانا ہے، پنجاب سے تو نہیں جا سکتا، جو وہاں پہ ہے وہی لوکل جو ہے وہ ہے۔ لہٰذا زمین میں کوئی شخص درخت نہیں اگنے دیتا تھا، کیونکہ جو درخت اگے گا تو ایک پورا علاقہ جو ہے وہ خراب کر دے، وہاں تو فصل نہیں ہو سکتی۔ اوپر سے آتی تھی سردیاں، اور سردیوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، دور جنگل میں تو لکڑیاں ہیں لیکن آپ کے ارد گرد کہیں آس پاس لکڑیاں نہیں ہیں۔ اب جو موسم جب شدید آتا تھا بارشوں کا، تو اس میں پھر طوفان آتے تھے، وہ جو پہاڑی نالے آتے تھے وہ ساتھ لکڑیاں بھی بہا کے لے آتے۔ جب نالا چڑھتا، اب ایک طرف اس کی طرف جائیں تو موت ہے، لیکن دوسری طرف لکڑی جا رہی ہے، اب وہ لکڑی لینے کے لیے پورا گاؤں ٹوٹتا تھا کہ جناب ہم نے جا کے قبضہ کرنا ہے۔ اس کے اپنے اصول ہوتے تھے، اب جس نے کلاڑی مار لی لکڑی کے اوپر وہ اس کی ہو گئی، اب وہ بے کے نیچے بھی چلی گئی، وہ کہے گا وہ فلانی جگہ اس پہ میرا نشان لگا ہوا ہے۔ اب وہ میں مال غنیمت کو آپ کو ایک اندازہ دے رہا ہوں، اب اس پہ ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، کوئی دوسرا اگر چھین لے وہ کہے میری ہے تو اس پہ لڑائی ہو جائے گی، ہے لکڑی 1 من ہوگی 20 سیر ہوگی، لیکن اس پہ لڑائی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کسی کی گردن ہی اڑ جائے۔ تو مال غنیمت قبضہ کر کے چھوڑ دینا،
یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اور محمد الرسول اللہ کے کہنے پر چھوڑ دینا، اور پھر یہ کہ وہاں پہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو کہ کچھ لوگ وہ ہوں جو باہر سے آئے ہوئے ہوں، لوکلز بھی نہ ہوں، مکے سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو لوکلز ہیں، سن آف دا سوائل ہیں، اور بڑکانے والے بھی ہوں۔ منافقین وہاں پہ موجود تھے جو قومی غیرت ابھارتے تھے کہ یہ باہر سے آ کے لوگ ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب مال غنیمت آیا ہے جس کو چھوڑنے کو ویسے دل نہیں کرتا، جنگ میں اس کے بعد آپ فیصلہ بھی کر لیں یہ غنیمت نہیں ہے، یہ فے ہے، اوپر سے یہ کہیں تمہیں نہیں ملے گا، وہ جو باہر سے آئے ہوئے انہیں ملے گا۔ یہ بات اس سارے پس منظر میں یہ ماننا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، بہت دل گھٹتا ہے اس پہ، لیکن یہ کہ یہ تو اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس کا یہی معنی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنا اس اعتبار سے یہ ایک اصول ہے قرآن کا، اس نے مشکل علمی فلسفوں کی باتیں اسی طرح بیان کر دیں کہ ایک عام آدمی پڑھے، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے نا، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایک عام آدمی پڑھے تو اسی سیاق و سباق میں اس کا معنی دیکھ کے گزر جائے۔ لیکن کوئی حکیم پڑھے، کوئی علامہ اقبال پڑھے، کوئی ماہر معاشیات پڑھے، کوئی فلاسفر پڑھے، تو وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے نا وہیں پہ وہ اپنی خوردبین لگا لے دماغ کی، اب وہاں سے وہ پورا معاشی نظام نکل آئے گا، پورے اصول نکل آئیں گے۔ تو یہ جو حصہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا ایک معنی وہ ہے جو آپ اسے صرف اسی حد تک رکھ کے دیکھیں کہ غزوہ بنو نذیر ہوا ہے، اس میں جو مال آیا ہے اے مسلمانوں اس میں سے جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور اس میں سے جو تمہیں نہ دیں اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس سے اگر آپ اصول بنائیں تو اصول کیا آئے گا؟ اب میں جو اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ جو فیصلہ کر دیں ان کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تمہیں وہ ماننا ہوگا، تمہیں وہ لینا ہوگا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور کے جو بہت بڑے ایک گزرے ہیں غلام محمد پرویز صاحب، جنہوں نے ایک فکر دیا ہے، اور وہ فکر ہمارے جدید تعلیم یافتہ افراد کی رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے، ہمارے پالیسی میکرز کے اندر گھس گیا ہے، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ در حقیقت فیصلہ کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کرتے ہیں۔ اس فکر کے جو ظواہر آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک صاحب ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ نے پیغام نو انسانی کے لیے بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ اس پیغام کو لے کے آنے والے ہیں۔ جیسے میں اپنے کسی عزیز کو خط لکھوں اور وہ خط ڈاکیا جا کے اس عزیز کو دے آئے، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کی نظر میں محمد الرسول اللہ کی حیثیت ڈاکیے والی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے نام محمد الرسول اللہ نے پہنچا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں۔ خود قرآن کیا کہتا ہے؟ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیں فخذوہ، وہ لے لو۔ اچھا یہ خضوع کے لفظ کو بھی سمجھیں، یہ خضوع کیا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑو، یعنی کسی شے کو اہتمام سے لینا۔ ایک تو ہوتا ہے نا میں نے آپ کو کوئی شے دی آپ نے پکڑ لی، بس ٹھیک ہے، منہ ادھر کیا ہوا تھا لے کے چل پڑے، یہ اہتمام سے پکڑنا نہیں ہے، قوت سے پکڑنا۔ اور اہتمام سے یعنی اس کی طرف رغبت سے دوڑ کر، جیسے کوئی دل پسند چیز ہو اس کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں، وہ ہے خذ، دل سے پکڑنا اس کو، گویا دل و جان سے آمادگی کے ساتھ جا کے اس کو پکڑنا۔ تو وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیں فخذوہ، تو اسے لے لو، اور لے لو دل و جان سے لے لو، سر تسلیم خم کر کے لو، دلی آمادگی سے لو، دل کی وارفقدگی کے ساتھ لو، اپنی پوری جو ہے آمادگی اور اس کی طرف رغبت سے لو۔ فخذوہ سے پکڑو، وما نہاکم عنہ، جس سے وہ تمہیں روکے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ ہے وہ بات کہ یہاں پہ بھی جو مسئلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا یہ مالف ہے، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کس کو دینا ہے۔ آگے مہاجرین کا ذکر ضرور آ رہا ہے، لیکن مہاجرین کے بعد انصار کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن رکھے تھے ان کے سامنے، انصار کے سامنے، اس لیے کہ جب حضور یہ چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، مہاجرین کسی علاقے میں آ کے آباد ہو جائیں، وہاں پہلے بھی لوگ سیٹلڈ ہیں، اب ان کے درمیان جو ہے تفاوت، اتحاد اور مطابقت پیدا کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا۔
ہم ایک شادی کراتے ہیں، بیوی لا کے بساتے ہیں تو وقت لگتا ہے ان کو سیٹل کرنے میں، تو یہاں تو ایک پوری آبادی آئی ہے اور ان کو آ کے دوسروں کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کی تھی، اور وہ بہت یعنی یہ بھی تاریخ انسانی کا ایک نادر معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کہے جی یہ میرا کاروبار ہے تو یہ آدھا آپ رکھ لیں، یہ میرا باغ ہے آج سے آدھا آپ کا آدھا میرا، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اس اسلامی رشتے کی بنیاد پر۔ اور بہرحال اس میں تو جو انتہا ایک ہوئی ہے، ہمارا جو بھی یہاں کا معاشرہ ہے وہ تو بیان کرتے ہوئے بھی ذرا جھجک ہوتی ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے جو بھائی تھے مہاجر ان کو اپنے گھر لے گئے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ بتائیے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس حد تک ایثار، اور یہ ہے اصل میں وہ رفق اور نرمی اور رحماء بینہم، اس کا مظہر۔ تو یہ سارا جو بوجھ تھا مہاجرین کا، یہ کس پہ پڑا؟ انصار پر پڑا۔ اب جب یہ چیز ہاتھ میں آئی ہے، بظاہر تو یہ ہو رہا ہے نا کہ انصار کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کے ہاتھ آنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر مہاجرین کو یہ سب مل جائے گا تو جو انصار پر بوجھ ہے وہ اتر جائے گا، وہ ان کے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 آپشن دیے، ایک یہ تھا کہ جو آپ نے ان کو حصے دیے ہوئے ہیں، مطلب آدھا مال، دکان دی ہوئی ہے، کاروبار دیا ہوا ہے، باغ دیا ہوا ہے، زمین دی ہوئی ہے، تو وہ واپس لے لو اور یہ سارے کا سارا ان کو دے دو، یا وہ جو دیا ہوا ہے وہ ان کے پاس رہنے دو اور اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے اس کا کیا فیصلہ، یہ مہاجرین کو دینا یا انصار کو دینا، یہ کھلا تھا، یہ اوپن تھا۔ تو انصار نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور نہ ہم وہ لیتے ہیں جو ہم نے دیا تھا اور نہ اس میں سے لیتے ہیں جو آپ انہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں تزکیہ۔ تزکیہ جو ہے کوئی اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے روز ذکر کتنا کیا ہے اور آج آپ نے جو ہے وہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں۔ تزکیہ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل سے یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی محبت نکل جائے، اور خاص طور پر اپنے بھائی کے لیے اثار کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے سلوک محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ان کو دیتے ہیں جی، سارا آپ ان کو دے دیجئے۔ تو یہ تھی اصل میں وہ مثال کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آج دین کے جو مطالبے ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارا رویہ بھی تو یہ ہونا چاہیے نا۔ ابھی مال و دولت کا تو مرحلہ آیا ہی نہیں نا، ابھی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پردے کے احکام پر اگر عمل کریں تو برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میری اپنی بیوی سے مجھ سے پردہ کراتے ہو، میرے اوپر شک کرتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں چلیں اللہ رسول تو غفور رحیم ہیں، وہ تو ناراض نہیں ہوں گے، بھائی کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ یہ تو زبانی بات ہے نا، وہ ناراض نہیں ہوں گے، اصل میں مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، لیکن بھائی کی ناراضگی تو میں نہیں، اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا نا اس کے بغیر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کے دیے ہوئے پہ میرا اعتراض ہے، اس کو میں لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہے۔ تو پھر اصل ایمان تو یہ تھا نا، اصل اسلام تو یہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل تعلق تو یہ بنتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سے باز آ جاؤ۔ سود کا معاملہ ہے، رسول نے روک دیا ہے، منع کر دی، کہا یہ مطلب 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ آدمی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمارا کاروبار اس کے بغیر نہیں چلتا۔ سمجھ یہ کہتی ہے کہ اپنا مال تو نہیں لگاتے نا، اپنے مال سے تو آف شور کمپنی کھولتے ہیں، یہاں جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ تو بینک سے لے کے کرو، ڈوب گیا تو اس کا ڈوبے، معاف کروا لیں گے، اور بچت ہو گئی تو ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں گے، نہ ہوئی تو ڈوب گیا ان کا ڈوبا۔ ویسے بھی سیانہ کاروباری تو اپنا مال تو بیچ میں لگاتا ہی نہیں نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ سرکل چلائیں گے، چلتا رہے گا، پیچھے سے لو آگے دو، ادھر سے بھی ادھار آگے بھی ادھار، اور پھر قیمتیں چڑھتی رہیں، وہ تو جو آخری کسٹمر ہے اس پر آئے گا نہیں ساری قیمت کا بوجھ، میں کیوں رسک لوں اپنا پیسہ بیچ میں لا کے۔ تو محمد الرسول اللہ کی حکمتیں اپنی جگہ پہ، ہماری اپنی حکمتیں ہیں، ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ اب اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا تو پھیلا کرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ تو اب یہ اس حد تک جو ہے آدمی کا وہ ہو جانا، خود غرض ہو جانا،
اور پھر سمجھنا کہ میں نے عمرے کیے ہیں، میں نے حج کیے ہیں، میں نے اتنے خرچے کیے ہیں اور میں نے فلانے اداروں کو اتنے فنڈ دیے ہیں، تو آپ نے تو بنیاد ہی غلط اٹھائی ہے، پوری عمارت کی تعمیر ہی غلط کی ہے۔ اور اسی پہ پھر ایڈ کر لیجئے یہ بات کہ ایک شخص کو اللہ ہدایت دے دے، وہ کہے میں اللہ کی تو سنوں گا، رسول کی نہیں سنوں گا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو بھی زانی ہے اسے 100 کوڑے مارنے چاہیے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سنسار کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن خود کہتا ہے جو رسول کہیں وہ کرو، جسے روکیں وہ رک جاؤ، اور یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ شادی شدہ خاتون کو جو ہے وہ سنسار کروایا۔ قتل مرتد ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک شخص مسلمان تھا، کافر ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لہذا یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ کدھر جائے گا؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا پھر کیا کریں گے؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی قانون ساز ہے، مگر اللہ کے قانون کی وضاحت کون کرے گا؟ اللہ کے قانون کو بیان کرنے والا معتبر ہستی شخصیت کس کی ہے؟ وہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اطیعوا اللہ کے ساتھ ہی واطیعوا الرسول، اور یہاں تو بالکل کھول کے جو رسول دیں وہ لے لو، جسے روکے رک جاؤ۔ تو در حقیقت یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت قطعی ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے، اسے ماننا ہوگا، اس کے مطابق چل تب جا کر تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکو گے۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید میں آپ کو بکثرت جگہ جگہ تقریباً ہر صفحے پہ 2 3 دفعہ یہ تقویٰ کا لفظ مل جائے گا، اور کہیں کوئی قانون آ جائے، وہ وراثت کا قانون ہو، کوئی حد کسی کا ذکر ہو کہ ہاتھ کاٹو، کہیں پر کوئی اللہ نے حکم دیا ہو، احکام آئے ہوں، یہ کرو، روزے کا حکم ہو، نماز کا حکم ہو، اس کے ساتھ تقویٰ کا ذکر ضرور آئے گا۔ اس لیے کہ تقویٰ اگر نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل بڑی عیار ہے، تقویٰ نہ ہو تو آدمی راستہ نکال لیتا ہے، بالکل اسی طرح راستہ نکال لیتا ہے جیسے ہمارے ایک پیرزادہ صاحب آئین کے اندر سے مارشاء اللہ کا راستہ نکال لیتے تھے۔ وہ ایسا زگ زیگ کر کے نکال لیتے تھے کہ خود اہل مارشاء اللہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن وہ نکال لیتے تھے۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو اہل دین اللہ کے حکم کو پامال کرنے کا راستہ اسی طرح نکال لیتے ہیں، اور خود قرآن نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے۔ ہفتے کے دن کاروبار دنیا ممنوع تھا، اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس نے کہا چلو تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہفتے ہی کے دن آتی تھیں۔ اب انہوں نے کہا اچھا اللہ ہمارے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا طریقہ نکال لیا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ۔ تو قانون توڑا نہیں، قانون کے اندر رہتے ہوئے قانون کو سپیرٹ ختم کر دی، اس کی روح مکا دی، یہ خود کر لیا۔ اسی طرح آج بھی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا وہ جو ایک طلاق ہو گئی، ویسے تو ہم دین کا کوئی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھتے، کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھیں گے یہ حلال طریقے سے کیا ہے یا حرام طریقے سے کیا ہے، یہ سودا کیا ہے میں نے، چیز ابھی فیکٹری میں بنی ہی نہیں ہے، بیانہ دے دیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کبھی کسی نے مفتی سے جا کے پوچھا؟ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو کاروباری معاملات ہے نا، مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ پوچھنے آئیں گے، اور وہ طلاق کا مسئلہ ہے، باقی کچھ نہیں پوچھنا۔ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، یہ جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، البتہ یہ 3 طلاقیں دے دی، اب کیا کریں؟ مفتی صاحب کہیں گے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، غلط ہو گیا، اب پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے، وہ جتنے بھی رستے ہیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو آدمی جب رستے نکالنے پہ آ جائے تو رستے تو نکال ہی لیتا ہے، تو کیا شے اسے رستے نکالنے سے روکے گی؟ یا یوں کہہ لیں کہ قانون کو اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی اس کو ہمت اور اسے جو اس کو موٹیویشن دے گی، وہ سوائے تقویٰ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس تقویٰ میں اصل پیغام کیا ہے؟ آج جو آپ طرز عمل اختیار کر رہے ہو نا، اس کا جواب تم مفتی کو دے سکتے ہو، اپنے اس چکر باز جلیبی بنا کے مفتی کو ڈاج دے سکتے ہو، آپ اسے چکمہ دے سکتے ہو، آپ کسی قانون کے ماہر کو چکمہ دے سکتے ہو۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ الٹیمیٹلی اکاؤنٹیبل تم اس کے سامنے ہو، سمجھانا جا کے اسے ہے کہ میں نے مچھلیاں ٹھیک پکڑی تھی، سمجھانا جا کے اسے،
ثابت جا کے وہاں کرنا ہے، جسٹیفیکیشن جا کے وہاں دینی ہے کہ میں نے طلاق دینے کے بعد کیا کیا تھا۔ تو جب قانون کی بات آئے گی ساتھ تقوی کا ذکر آئے گا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ چکر بازی کی کوشش نہیں کرنا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ کو ڈانٹ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ ساری بات جو میں نے کہی اپنے پاس سے نہیں کہی، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور ان کو بھی جو ایمان والے ہیں۔ تو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ یہی توریہ تقیہ انہی کے ذریعے سے دھوکہ دیا جاتا ہے نا۔ آپ نے کسی کو فون کیا، ہاں بھائی آپ نے پہنچنا تھا یہاں تک، ابھی تک نہیں پہنچے، وہ ابھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دروازے سے قدم باہر رکھ کے کہتا ہے جی گھر سے نکل آیا ہوں۔ نکل تو آیا ہے لیکن ڈرائنگ روم سے باہر نکلا ہے، ابھی کار میں بھی نہیں بیٹھا ہے، آپ کو اس نے چکر دے دیا کہ جی میں آپ سمجھے کہ شاید آدھا راستہ طے کر چکا ہے۔ تو اب ایک آدمی کے اندر خدا خوفی ہوگی تو وہ اس طرح کی چکر بازیوں سے اسے روک سکے گی نا، باقی تو آدمی کو ڈاج دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جہاں قانون کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ اللہ کے تقوی کا ذکر ضرور آئے گا۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سزا کا بہت سخت ہے۔ یعنی آدمی اللہ کی غفوری سے رحیمی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اللہ بہت غفور ہے کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت ہی کا تو مظہر ہے یہ ساری کائنات، میری آپ کی ہماری زندگی ہمارا سارا یہ ساز و سامان اللہ کی رحمت کا ہی اظہار ہے۔ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، ودود ہے، بڑی محبت کرنے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ بے شک عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں، ایک عذاب تو وہ ہے نا جو قوم نوح پہ آیا، ساری نسیم منسیہ، اور حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، اور ذرا سا حضرت نوح نے کتنا ادب و آداب سے اللہ کے سامنے بات رکھی، اللہ تیرا وعدہ سچا تھا، وعدہ کیا تھا؟ تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، اللہ تیرا وعدہ سچا تھا، وہ میرا بیٹا تھا، اگلی بات نہیں کہی، صرف اتنا کہا۔ اللہ نے فرمایا نوح میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ بن جانا۔ تو جب عذاب دیتا ہے تو پھر اس غیرت کے ساتھ دیتا ہے، پھر دعا بھی نہیں کرنے دیتا ہے، اور اگر دعا بھی کرو تو ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، انی عائزوں کا کہ ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں تو مبادہ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، ایک تو عذاب اس طرح کا ہے، لیکن ذرا سوچئے جو عذاب بنی اسرائیل پہ آیا بخت نصر کے ہاتھوں، 12 لاکھ کا شہر ہے، نبی موجود ہیں بیچ میں، عذاب آیا ہے اور انسانوں کے ہاتھوں آیا، فوج داخل ہوئی ہے، 6 لاکھ کو قتل کیا گیا ہے، اور 6 لاکھ وہ ہیں جو قابل جنگ ہیں، جوان ہیں، سارے قتل کیے گئے، باقی جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو غلام بنا کے یروشلم سے بیبلونیا ہانک کے لے جایا گیا ہے، اور سارا ہو رہا ہے، نبی بھی بیچ میں گئے، وہ ادھر جا کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ ایک عذاب کی صورت یہ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ظالموں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا، جب تمہارے اجتماعی گناہوں کے نتیجے میں سزا دے گا بڑی سخت سزا ہوگی، پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے خاص طور پہ اس لیے بتایا ہے، یہ ہمارے سر پہ تلی کھڑی ہے، ابھی ٹلی ہے لیکن گزری تو نہیں ہے، اور جو وہاں جذبات ہیں وہ آپ نے سنی لیے، اللہ نے سنا بھی دیے، ان کو موقع مل جائے ان جنونی ہندوؤں کو، اور دنیا میں ہو کیا رہا ہے، مسلمانوں کے حوالے سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آج نیوزی لینڈ میں جو ہو گیا آپ کے سامنے ہے۔ تو جب مسلمان اللہ کے ساتھ چکر بازی شروع کریں، یعنی اس کے قانون کو آئین پاکستان کی طرح کھیل بنا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ یہی بات کہی ہے کہ مجرم تو ہیں، گناہگار تو بہت ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جن کو قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی مڑ کے چل دیا ہو۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم لازماً انتقام لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں، اللہ اس سے بچائے کہ ہم اللہ کی آیات کے ساتھ چکر بازیاں کریں جیسے دنیا والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا بہت بڑی پھر سزا آتی ہے، اور دنیا ہی میں آتی ہے۔
فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی گناہ کرنے سے بچائے، اور اگر ہو رہے ہوں تو اس کے خلاف آواز کھڑی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔